معاذ بن جبل کون آدمی ہے؟ معاذ بن جبل 1.25 لاکھ صحابہ میں واحد آدمی ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ میں تم سے پیار کرتا ہوں. ایک آدمی، صرف ایک. معاذ کون آدمی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا. کون آدمی ہے؟ کون آدمی ہے؟ میرے نبی، ہمارا رواج کیا ہے؟ ہم کسی کو رخصت کرتے ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے، کسی کو دروازے تک، کسی کو دروازے تک، کسی کو گاڑی تک، کسی کا گاڑی کا دروازہ کھول کے بٹھا کے اللہ حافظ. جس سے زیادہ تعلق ہوتا ہے اسے گاڑی تک، اور جب تک گاڑی چلی نہیں آتی ہم کھڑے رہتے ہیں. یہ ہمارے تعلق کی انتہا ہے. میرے محبوب نے حضرت معاذ کو یمن روانہ فرمایا اور ان کو رخصت کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آئے. پھر جی نہیں بھرا، پھر ساتھ چل پڑے، پھر باتیں کرتے جا رہے ہیں، رخصت کرنے جا رہے ہیں، یمن بھیج رہے ہیں. اپنی وفات سے کوئی مہینہ 1.5 مہینہ پہلے کی بات. تو پھر اور آگے گئے، پھر اور آگے گئے، چلتے چلتے 7 میل تک ساتھ چلتے گئے اور چلتے گئے، چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. پھر فرمایا معاذ یہ تیری میری آخری ملاقات، اس کے بعد جب تو آئے گا نا تو میری قبر دیکھے گا، مجھے نہیں دیکھے گا. تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. تو آپ بھی رونے لگے، اللہ کے نبی بھی رونے لگے. اور فرمایا معاذ اچھا نہ رو، قیامت کے دن انشاءاللہ قریب ہی ہوں گے، کیونکہ میرے قریب وہ ہوگا جو تقوی والا ہوگا. یہ اتنے بڑے آدمی کو اب دیکھنا میرا نبی کیسے سمجھا رہا ہے. معاذ تمہیں سارے دین کا بادشاہ بتاؤں، سارے دین کا بادشاہ بتاؤں. اجل یا رسول اللہ فاحوا باصبعیہ الی لسانہ. دیکھ رہے ہو، آپ نے زبان باہر نکالی جیسے معصوم بچے کو سمجھایا جائے، یہ نکے بال نو سمجھایا جاتا ہے. آپ نے زبان باہر نکالی، انگلی اور انگوٹھے سے یوں پکڑا، دیکھا معاذ بولے کچھ نہیں، بس عمل کر کے دکھائے. معاذ زبان پہ قابو رکھنا یہ سارے دین کا بادشاہ ہے. حضرت معاذ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا زبان کے بول پر بھی پکڑے جائیں گے؟ کہ ثقلت کا امک یا معاذ. ارے معاذ اتنا سیانا ہو کر بچوں والی بات کر رہا ہے، تجھے خبر ہے سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی. زبان سب سے زیادہ ہونے والا گناہ دھرتی پر یہ زبان کا غلط استعمال ہے. دل چیر دیتے ہیں، پگڑیاں اچھال دیتے ہیں، عزتیں تار تار کر دیتے ہیں، گھروں کے چراغ بجھا دیتے ہیں، زندگیاں ویران کر دیتے ہیں ایک زبان کے بول پر. اپنی زبان کو قابو میں لانا سیکھو. حضرت اماں عائشہ کا واقعہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے واقعہ ہے کہ قیامت ہے کہ کائنات کی ہے افضل ترین ماں امہات المؤمنین، جن سے بڑھ کر یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی عورتوں تمہارے جیسی عورت دنیا میں ہے کوئی نہیں. پہلے ایک حدیث کف المؤمن یہدم عمل 100 سنہ، نیک پاک دامن عورت پر کوئی بدکاری کا بہتان لگا دے پھر وہ 100 برس مصلی پہ عبادت کر کے اللہ کے دربار میں جائے تو اللہ اسے جہنم میں گرا دے گا اگر توبہ نہ کرے. نیک پاک عورت پر برائی کا الزام لگانے والا 100 برس کی بندگی کر کے بھی گیا تو اللہ اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا. تو اماں عائشہ پہ الزام لگانے والے کا کیا حال ہوگا؟ اور الزام آخری درجے کا الزام لگانے والے منافق عبداللہ بن ابی، صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور وہی نہیں ہو رہی. اتنا بڑا الزام، اتنی بڑی پاک عورت اماں عائشہ جس کے سینے پر سر رکھ کر میرے نبی نے جان دی ہے. اماں عائشہ جس کا لعاب آخری شے میرے نبی کے منہ میں گیا ہے. اماں عائشہ جس کا حجرہ میرے نبی کی آرام گاہ بنا ہے. اماں عائشہ جس کی گود میں سر ہوتا تھا تو وہی اترتی تھی، کسی اور بیوی کی گود میں سر ہوتا تھا تو وہی نہیں آتی تھی. وہ عائشہ
بیٹی کس کی؟ ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ کون ابو بکر؟ میرے نبی نے کہا میں نے سب کا حق ادا کر دیا پر ابو بکر کا نہ کر سکا۔ اتنا بڑا الزام لگا، وہی نہیں آ رہی، وہی بند، وہی بند۔ اب بھائیو جب الزام لگے تو ہر کوئی فوراً دھونے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تو میرے محبوب کی محبوب بیوی پر الزام تھا، اللہ نے فوراً ازالہ کیوں نہیں کیا؟ پاک پتن کی عورتوں کو، مردوں کو سمجھانے کے لیے کہ زبان کا زہر کتنا خوفناک ہوتا ہے۔ مدینے میں آگ لگ، گھر گھر میں ماتم، اللہ کے نبی کی طبیعت خراب اور نہ کھانا اچھا لگے نہ نیند آئے کہ سب سے محبوب بیوی پر اتنا بڑا الزام، اور اتنے حالات بدلے کہ اللہ کے نبی کی طبیعت میں ایک عجب انقباض۔ حضرت عائشہ کے ساتھ معاملہ سرد، حضرت عائشہ حیران پریشان کہ اللہ کے نبی کا معاملہ میرے ساتھ ٹھنڈا کیوں ہو گیا؟ چھٹی لے کر ماں باپ کے گھر گئیں کہ پتہ کروں قصہ کیا ہے، قصہ کیا ہے۔ قربان جاؤں صدیق کے صبر پر کہ ایک اتنی پاک بیٹی پر تہمت لگی ہے اور صدیق نے احتجاج نہیں کیا کہ میری بیٹی کے ساتھ یا رسول اللہ کیا ہو رہا ہے، آپ کیوں نہیں اس کو بند فرماتے؟ چپ 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 کہ یہ اعلان ہے، بد زبان کے آگے چپ رہا کرو، زبان نہ چلایا کرو۔ اے اے یہاں ماں باپ سبق دیتے ہیں، تو چپ کیوں رہ گیا؟ تو ابو جواب کیوں نہیں دیتا؟ تو ہکدیاں سو کیوں نہیں سنائیاں؟ تو کیوں سانو برباد کر چھڑیا؟ اے ظالم ماں باپ ہیں، اور یہ کیوں سبق ہے بد زبان کے آگے چپ رہنا۔ چپ رہنے والا کبھی عزت میں گھاٹا نہیں کھاتا۔ امتحان کی جگہ کہیں خامن کا مزاج سخت ہوتا ہے تو بیوی کو سبق ہے، صبر کر تیرا رب تیرے ساتھ ہے۔ کہیں عورت کی زبان میں تیزی ہوتی ہے تو خامن کو حکم ہے، صبر کر تیرا رب تیرے ساتھ ہے۔ جسے زبان بند کرنا آ گیا اس کی عزت کو کوئی نہیں گھٹا سکتا۔ اور عورتوں کے لیے خاص طور پر ہے کہ ہمارا مشرقی معاشرہ ہے، یہاں جہاں ڈولی اترتی ہے وہیں سے جنازے اٹھتے ہیں، اور گھٹ گھٹ کے مر جانا ہی مشرقی عورت کی ریت ہے۔ اور معاشرہ ہمارا ظلم و ستم پر مبنی ہے۔ سسرال والے ظالم ہوتے ہیں 99%، کہیں 1-2% لڑکی کا بھی ظلم ہوتا ہے، لیکن عام میں اسی معاشرے میں گزار چکا ہوں زندگی۔ ظلم و ستم ہے، ظلم و ستم ہے۔ سسرال کا عورت کے اخلاق کا پتہ اس وقت نہیں چلتا جب وہ ماں ہوتی ہے، اس وقت نہیں پتہ چلتا جب وہ بیوی ہوتی ہے، تھوڑا تھوڑا پتہ چلتا ہے۔ عورت ہو اور وہ اللہ کی نظر میں محبوب ہو، یہ اس وقت پتہ چلتا جب وہ ساس بنتی ہے، جب وہ کسی کی بیٹی کو گھر لے کر آتی ہے، پھر اس کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا ظرف ہے۔ اپنی بیٹی کے عیب چھپاتی پھرتی ہیں اور اپنی بہوؤں کے خوبیوں میں بھی عیب نکالتی پھرتی۔ یہ سبق ہے، چپ رہو، نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ کیونکہ یہ صبر بیکار نہیں، یہ صبر بیکار نہیں، یہ صبر بیکار نہیں۔ میرے نبی پر قرآن اترا، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کرنے والے کو 10 ملے گی۔ میرے نبی نے کہا یا اللہ تھوڑا زیادہ کر، یہ تو ساری انسانیت کا قانون ہے، یہ سارے اہل ایمان پچھلی امتوں کا قانون ہے، میری امت نے تھوڑا زیادہ۔ اللہ نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، چلو ایک کے کئی گنا پتہ نہیں 100 کے 200 کے 400 واضح نہیں تھا تو میرے نبی نے کہا یا اللہ اور زیادہ کر، تو اللہ نے تیسری آیت اتاری، چلو مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ ایک کے 700، ایک کے 100، ایک کے 700۔ قربان جاؤں رحمت للعالمین کی ذات پر، وہ 700 پہ راضی نہ ہوئے کہ یا رسول میرے رب
اے میرے رب اور زیادہ فرما. تو اللہ نے کہا چلو وعدہ وعدہ وعدہ، لیکن سب کے ساتھ نہیں، سب کے ساتھ نہیں، تیری امت کے صبر والوں کے ساتھ. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. تیری امت میں جو عورت صبر کر گئی، جو مرد صبر کر گیا، اس کے لیے بے حساب ہوگا. اور پھر قیامت کے دن اعلان ہوگا صبر والے کھڑے ہو جاؤ. تو کچھ مرد عورت تھوڑے سے کھڑے ہو جائیں گے، تو ان کو جنت کی طرف چلنے کا حکم دے کر نا پھر فرشتوں کو خود آگے کھڑا کر دے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ صبر کی آج جزا کیا ہے. تو فرشتے آگے، اب بھائی کتنے جا رہے ہو؟ مطلب جنت کا حساب تھا ان کا تھوڑا ہے ہی کوئی. تو یہ بڑے چودھری کہاں سے چودھری ہوں تو بڑے چودھری کون لوگ ہو؟ کون لوگ ہو؟ اللہ کے فرشتوں تم جانتے نہیں ہم کون لوگ ہیں؟ ہم صبر والے ہیں، پاک وطن کے صبر والے ہیں. اچھا صبر والے انسانوں معافی دے دو، اسی طرح تھوڑا راہ کھڑو گا کہ شاید مجھے کوئی جانتے پہن حقیق کر گئے. جاؤ جناب، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. بے شک بے شک بے شک صبر کا بدلہ یہی ہے. انہوں نے کہا تم کیا صبر کرتے تھے؟ تم کیا صبر کرتے تھے؟ کہیں گے صبرنا انفسنا علی طاعت اللہ. اللہ جو کہتا تھا اس پہ جم جاتے تھے. صبرنا عن معصیت اللہ. اللہ جس سے روکتا تھا اس سے رک جاتے تھے اور اپنے آپ لگاموں کو کس لیتے تھے. وصبرنا علی البلاء. اور لوگ جو ہمیں رگڑے دیتے تھے اس پر بھی سہ جاتے تھے، چپ ہو جاتے تھے، پی جاتے تھے پی جاتے تھے. تو کیا ہوا؟ میرا رب کہہ رہا ہے جاؤ بے حساب چلے جاؤ، بے حساب چلے جاؤ. صدیق کا صبر بتا رہا ہے چپ، میرے نبی کا صبر بتا رہا ہے چپ رہو چپ رہو. بد زبان کا جواب بد زبانی نہیں ہے، گالی کا جواب گالی نہیں ہے، غیبت کا جواب غیبت نہیں ہے، بےزتی کا جواب بےزتی نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا لا تکونوا امعا. اے میری امت بے وقوف نہ بننا، اے میری امت بے وقوف نہ بننا. پنجابی میں یہ زیادہ صحیح لفظ آتا ہے، اے میری امت شگل نہ بن جاوے جے. کیا یا رسول اللہ کہ تم کہتے پھرو جو اچھا کرے گا ہم اچھا کریں گے، جو برا کرے گا ہم برا کریں گے. یہ چگل پنا نہ کرنا، بلکہ تم یوں کہنا جو برا کرے گا ہم اچھا کریں گے، جو برا کرے گا ہم اچھا کریں گے. اور صبر صدیق، صبر رسول اور صبر عائشہ ہے. اور سارے مدینے میں آواز گونج رہی، آواز گونج رہی. میں ایک عورت پہ تہمت لگے وہ تو زندہ درگور ہو جاتی ہے، وہ تو مر جاتی ہے. اور یہاں عائشہ پر تہمت لگی ہے اور میرا اللہ خاموش ہے. نیک عورت پہ تہمت لگے سارا خاندان کھڑا ہو جاتا ہے، گواہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ سب سے بڑی ہستی ہے اور وہ چپ. وہی نہیں آ رہی، مہینہ گزر گیا، آگ لگ گئی سارے مدینے میں. پیغام سنایا جا رہا ہے لوگوں، مردوں عورتوں، زبان پہ قابو رکھنا. اس سے نبی کے گھروں میں بھی وہ غم آیا کہ پوری 23 سالہ زندگی میں ایسا غم نہیں آیا ہے. ایک مہینہ گزر گیا، آپ پریشان ہیں. آپ نے حضرت اسامہ سے پوچھا، ہائے ہائے. حضرت عائشہ گئیں گھر، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں اوپر، اور ام رومان بیٹھی ہوئی اور حضرت عائشہ باہر سے آتی. باہر سے انہیں پتہ چل گیا ہے کہ میرے اوپر یہ الزام لگ گیا ہے. وہ بھاگ کے اندر آتی اور اپنی ماں کے کندھے پکڑ کے یوں جھنجھوڑتی تھی، یہ میرے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے. تو ام رومان رونے لگی، بیٹی یہ دنیا ہے، یہاں یہ ہوتا ہی رہتا ہے. تو حضرت عائشہ نے پوچھا کیا یہ خبر میرے نبی کو بھی ہے؟ اللہ کے رسول کو بھی پتا ہے کہ میرے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے؟ کہاں ان کو بھی پتا ہے. حضرت عائشہ کی چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کے گر گئی. ابوبکر صدیق اوپر سے نیچے آئے گا، کیا ہوا عائشہ کو، کیا ہوا؟ کہ وہ قصے کا پتہ چل گیا ہے. حضرت عائشہ کو پتہ نہیں چلا، پورا مہینے کے آخری 3 دن میں پتہ چلا. تو ابوبکر صدیق رونے لگے اور پورے 1 مہینے میں ایک جملہ صبر صدیق سے نکلا، ایک جملہ، ایک. باپ نے کہا، ابوبکر نے کہا سبحان اللہ، یہ کام تو ہم نے کبھی زمانہ کفر میں نہ کیا، آج اسلام لانے کے بعد ہماری بیٹیوں پہ یہ الزام لگائے جا رہے ہیں. یہ کام تو ہم نے کفر میں نہیں. ابوبکر صدیق نے زمانہ کفر میں نہ شراب پی، نہ بتوں کے قریب گئے، نہ زنا کیا. پورا خاندان
شروع سے پاکیزہ. تو اللہ کے رسول حضرت اسامہ کو بلا رہے ہیں. اسامہ، یہ لوگ عائشہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی بات اثر کرتی ہے اور وہی نہیں آ رہی ہے، وہ قرآن خاموش ہے، میرا نبی کا سینہ گھٹ رہا ہے. اسامہ، لوگ عائشہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اسامہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیں، یہ شادی آپ نے کی تھی کہ اللہ کا حکم تھا؟ کہا اللہ کا حکم تھا. تو کہا اللہ آپ کو ایسی عورت دے سکتا ہے؟ پھر آپ نے حضرت علی کو بولا، علی تو کیا کہتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ اس سے کیا پوچھتے ہیں، آپ اس کی گھر کی خادمہ سے پوچھیں، وہ سب سے زیادہ جاننے والی ہے. تو آپ نے ان کی خادمہ حضرت بریرہ کو بلایا. بریرہ، میں کون ہوں؟ کہا آپ اللہ کے رسول. کہا پھر مجھے سچ بتاؤ عائشہ کے بارے میں. یہ آگ لگی ہے زبان کی وجہ سے. کتنی عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے گلشن کو آگ لگا دی ہے، اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو گھوڑے پہ چڑھاتی ہیں، اس کو سہرے سجاتی ہیں، پھر دلہن کو گھر میں لاتی ہیں، پھر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی زندگی کو آگ لگا دیتی ہیں. کہ جب بیٹے کا میلان بیوی کی طرف ہوتا ہے اور میاں بیوی میں محبت بڑھتی ہے تو پھر ماں کو حسد شروع ہو جاتا ہے، پھر تانے، رن مرید ہو گئے ہیں، رن غلام ہو گئے ہیں. تو بیوی دا غلام ہو گئے تو ماں پیو دی ہن خبر ہی کوئی نہیں. میں تو بیوی دا ہی غلام ہے، یہ ماں پیو تو کبھی پوچھتا ہی کوئی نہیں. میں نے ایک گھر کو ٹوٹتے دیکھا تھا. کہاں کلبوں میں راتیں گزارتا تھا. ہم نے محنت کی، ہم نے کیا محنت کی، پھر اللہ نے اس کو ہدایت دی، ذریعہ ہمیں بنایا. کروڑوں پتی آدمی کا بیٹا، اس کے 4 مہینے لگے، پھر تبلیغ میں لگا، پھر اس کی شادی ہوئی. جو ساری رات کلبوں میں گزارتا تھا، ماں باپ کو ہوش نہ تھا. جب بیوی کے ساتھ 2-4 گھنٹے بیٹھنے لگا تو ماں کے نشتر، میں تنہیں یاد کوئی نہیں، بیوی دے کو چلا جانا ہے. ابا کے نشتر، میں تجھے یاد کوئی نہیں، بیوی کے پاس چلا جاتا ہے. کر 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 طلاق دلوا کے جان لی، اجاڑ دیا گھر. وہ بچہ نیم پاگل صاحب اپنے جذبات کی تسکین کی خاطر اپنے بچے کی زندگی داؤ پہ لگا دی. پھر ایک اور شادی کی ہے، وہ بیچارہ نہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں ہے. یہ زبان ہیں، یہ اخلاق ہیں، یہ رویے ہیں جو گھر کو جنت بھی بناتے ہیں، جہنم بھی بناتے ہیں. شکلوں صورتوں پہ زندگی نہیں گزرتی، حسب نسب پہ زندگی نہیں گزرتی، ملک و مال پہ زندگی نہیں گزرتی. زبان کا میٹھا بول ہے جو غریب کے گھر کو بھی جنت بنا دیتا ہے، بدصورت کو خوبصورت بنا دیتا ہے، کمی کو سردار بنا دیتا ہے. اور زبان کا گندا بول ہے جو سردار کو کمی بنا دیتا ہے، حسین کو بدصورت بنا دیتا ہے، بہار کو خزاں میں بدل دیتا ہے، اجالوں کو اندھیروں میں بدل دیتا ہے، پھولوں کو کانٹوں سے بھر دیتا ہے. زندگی کا بہاؤ چیزوں کے ساتھ نہیں ہے، زندگی کا بہاؤ اخلاق کے ساتھ ہے. زندگی چیزوں کا نام نہیں ہے، زندگی احساسات کا نام ہے. اور احساسات اخلاق سے پروان چڑھتے ہیں اور بد اخلاقی سے مر جاتے ہیں. جب احساسات مر جائیں تو دنیا کا کوئی روپ رنگ اسے آرام نہیں دے سکتا. کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. اما عائشہ کا واقعہ یہ گھر کی معاشرت کے لیے بنیاد ہے کہ زبانوں کو سنبھل کے استعمال کرو. میرے نبی پریشان، بریرہ تو عائشہ کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ حضرت بریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس سے پاک کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے پاک کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ ممبر پر آئے، میں قربان جاؤں ظرف نبوت پر میرے نبی نے کبھی ممبر پہ کھڑے ہو کر کسی کا نام لے کر اسے رسوا نہیں. ہمارے خطیب صاحبان نام لے لے کے دھجیاں اڑا رہے ہوتے. جب ممبر رسول سے ہی آگ برس رہی ہو تو گھروں میں پھول کہاں سے کھلے. اتنا بڑا دکھ دیا عبداللہ بن ابی نے، لیکن آپ نے اتنا کہا لوگوں کچھ لوگ نے میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بڑی تکلیف دی ہے. تو سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کون ہے؟ سب کو پتا تھا کون ہے، اجازت کون ہے؟ میرے قبیلے کا ہے، اوس کا ہے، میں ابھی اس کا سر اڑاتا ہوں.
اگر خزرج کا ہے تو میں اس پہ حملہ کرتا ہوں. تو ادھر سے سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے. تجھے پتا جو ہے کہ وہ تیرے قبیلے کا نہیں ہے, وہ میرے قبیلے کا ہے, اس لیے تو یہ پڑھ کے بول رہا ہے. پیچھے اسید بن حذیر کھڑے ہو گئے. اب تو منافق ہے اور تو بھی منافقوں کا ساتھی ہے, ہم اس کے ساتھ تیرا بھی سر اڑائیں گے. غریب تھا کہ مسجد نبوی کے اندر صحابہ کی تلواریں چل جاتی. زبان کا بول. ایک دم میرے نبی ممبر سے اترے, اوس کو ادھر ہٹایا, خزرج کو ادھر ہٹایا, کہ میرے ہوتے ہوئے تم گلے کاٹنے پر آ گئے ہو. زبان کا بول. گھروں کی آبادی وظیفوں سے نہیں. اے وظیفہ پڑھ لو, اے ہو جائے گا. اے تسبیح پڑھ لو, اے ہو جائے گا. اے پنج صورتہ پڑھ لو, اے ہو جائے گا. یہ پڑھو, اس سے عبادات ہیں, اجر بھی ہے, رحمت بھی ہے, برکت بھی ہے. گھر آباد نہیں ہوگا, گھر آباد نہیں ہوگا, گھر آباد نہیں ہوگا. گھر زبان کے میٹھے بول سے آباد ہوگا. گھر ایک دوسرے کی برداشت کرنے سے آباد ہوگا. گھر ایک دوسرے کے عیب چھپانے سے آباد ہوگا. یہ اخلاق ہیں, اخلاق جو آج بھول چکا ہے معاشرہ. نہ کوئی ممبر سے سناتا ہے, نہ کوئی جا کے پوچھتا ہے. پھر میرے نبی وہاں سے آئے اما عائشہ کے گھر. 3 دن گزر چکے تھے. حضرت عائشہ نے نہ کھایا تھا, نہ پیا تھا, نہ سوئی تھی. اور آنسو اور آنسو اور آنسو, اور ماں اور باپ پریشان تھے کہ یہ مر جائے گی, یہ مر جائے گی. تو اللہ کے نبی آئے اور اما عائشہ ایسے لیٹی ہوئی, سر کے اوپر کپڑا ڈال کے رو رہی تھی. ایک انصاری عورت بھی آئی ہوئی آپ کے پاس بیٹھی رو رہی تھی, اور ماں اور ابو بکر سرانے بیٹھے رو رہے تھے. سارا گھر رو رہا تھا کہ اوپر سے اللہ کے رسول آئے. 1 مہینے کے بعد آئے. عائشہ, عائشہ, اگر تجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لے, اللہ معاف کر. اوئے ہوئے ہوئے, اللہ اکبر. کیا ظرف ہے میرے نبی کا ہے, اور زبان نے کیا زخم لگائے ہیں کہ یہاں تک خیالات پہنچ گئے. اور کیا سبق ہے کہ اگر بیوی سے کوئی جرم ہو جائے تو اس کی سزا قتل نہیں, توبہ ہے. بیٹا روزانہ کم وقت زنا کرے, اس کو چھپاتے پھرتے ہیں. بیٹی سے برائی ہو جائے, وٹ دیو, ٹک دیو, دریائے سڑ دیو, ساڑی غیرت اس مجا چھٹی. اس کم وقت نے تیری غیرت نہیں مجائی جو روزانہ منہ کالے کرتا پھرتا ہے. اس کو تو شیلٹر دیتے ہو, اس کو تو پناہ دیتے ہو, کوئی نہیں چھوڑ چھکر. ارے اس کے ساتھ بھی شیطان تھا, اس کے ساتھ بھی شیطان تھا. اگر اس سے خطا ہو گئی تو اسے ذبح کرنے پر آ جاتے ہو. بیٹا روزانہ یہ منہ کالا کرتا ہے, اس پہ پردے ڈالتے پھرتے ہو. تمہارا نبی کہہ رہا ہے عائشہ جرم ہو گیا ہے, توبہ کر لے, اللہ معاف کر دے. میں ایک علاقے میں گیا, مجھے وہاں لوگوں نے بتایا یہاں عورتیں بڑی قتل ہوتی. میں نے کہا کیوں؟ کہ یہاں کے اکثر لوگ بیرون ملک کمائیوں پر گئے ہوئے ہیں, وہاں کوئی کم وقت ان کے کان میں پھونک دیتا ہے تیری بیوی تو آوارہ ہو گئی ہے. وہ آتے ہیں بغیر تحقیق کیے اس کو قتل کر دیتے. عائشہ اگر تجھ سے خطا ہوئی ہے توبہ کر لے, اللہ معاف کر. یہ تو نہیں کہا اگر تجھ سے خطا ہوئی ہے تو میری نکل جا میری نکاح سے اور میں تجھے طلاق دے رہا ہوں. اگر تجھ سے خطا ہوئی ہے تو توبہ کر لے, اللہ معاف کر دے. اور اگر تو پاک ہے تو اللہ ضرور تیری پاک دامنی بیان کرے گا. تو عائشہ فرماتی میرے آنسو ایک دم ختم ہوئے اور میں اٹھ کے بیٹھ گئی. میں نے کہا اماں میری صفائی پیش. تو اماں ام رومان کا بیٹی میں کیا کہوں, مجھ سے کچھ نہیں بولا جاتا. میں نے کہا ابا میری صفائی پیش کر. انہوں نے کہا بیٹی میں کیا کہوں, مجھ سے بھی کچھ کہا نہیں جاتا. تو پھر اما عائشہ نے کہا میں سچ بولوں تو تم میری تصدیق نہ کرو گے, میں جھوٹ بولوں تو اپنے اوپر الزام لگاؤں. میں وہی کہتی جو کہا تھا. یہ کہہ کر فرمانے لگی مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گیا غم کی وجہ سے. میں نے کہا میں وہ کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان. میرا صبر ہے, میرا مالک میرا اللہ ہے. اور فرمایا یہ کہہ کر میں دوبارہ لیٹ گئی تو دم اللہ کے نبی پر وحی اتری 1 مہینے کے بعد. 1 مہینے کے بعد. اور حضرت ابو بکر اور ام رومان کا رنگ پیلا زرد اور ایسے کانپنے لگے, ایسے
خشک پتے کی طرح کہ پتہ نہیں یہ جو وحی آ رہی ہے کیا حکم آ رہا ہے، ہماری بیٹی کی پاک دامنی ہے یا کچھ اور کہانی ہے۔ اور حضرت عائشہ فرمانے لگی میں نے دیکھا اماں ابا کو تو مجھے لگا یہ مر جائیں گے، ابھی مر جائیں گے، مجھے یقین تھا کہ میرے حق میں ہی آئے گا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے بارے میں اللہ قرآن کو اتارے گا۔ میرا خیال تھا کہ جبریل آئے گا اور کہہ دے گا کہ اللہ کہہ رہا یہ سب غلط ہے، مجھے نہیں خبر تھی کہ میں قرآن کا قصہ بن جاؤں گی اور میں قرآن کی کہانی بن جاؤں گی اور قیامت تک یہ پڑھا جائے گا۔ اور پھر وہی ختم ہوئی، میرے نبی نے آنکھیں کھولی، عائشہ بشارت تیرا رب خود آ گیا تیرا گواہ بن کر۔ یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی تو ایک بچے نے گواہی دی، اما عائشہ پہ تہمت لگی اللہ نے گواہی دی۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم سے لے کر 14 آیات ہیں، اور ان 14 آیات میں جتنا قرآن کا لہجہ سخت ہے پورے قرآن میں ایسا سخت لہجہ نہیں ہے، نہ فرعون کے مقابلے میں، نہ ابو جہل کے مقابلے میں، نہ نمرود کے مقابلے میں، نہ قارون کے مقابلے میں۔ ان 14 آیات میں جتنی قرآن کے لہجے میں کڑک ہے اور صاعقہ ہے اور ایک گرج ہے اور ایک ہیبت ہے، پورے قرآن میں ایسی ہیبت، ایسی گرج، ایسی چمک، ایسی کڑک، ایسی صاعقہ پورے قرآن میں نہیں ہے۔ جیسے جوش میں ہو اور غضب میں ہو کلام ربانی، چھا گیا منافقین پر بھی کہ تم میری محبوب کی بیوی پہ تہمت لگاتے ہو، کوڑے مارو ان کو، میری محبوب کی بیوی پاک ہے۔ اما عائشہ نے کہا، ام رومان نے کہا عائشہ اٹھ اللہ کے رسول کا شکر ادا کر۔ حضرت عائشہ نے کہا نا نا ان کا نہیں، میں اس کا شکر ادا کروں گی جو میرا گواہ بنا ہے، میں اپنے رب کا شکر ادا کروں۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھے اور بیٹی کو گلے سے لگایا تو حضرت عائشہ نے گلا کیا ابا تو نے بھی میری صفائی پیش نہ کی۔ اس پر ابوبکر صدیق نے کہا بیٹی ایو سماء تضلنی و ایو ارض تقلنی، میں کیسے بول بولتا جبکہ مجھے تصدیق نہیں تھی، میں کیسے یہ بول بولتا، میں بھی اپنے رب کے سپرد کر چکا تھا تیرا معاملہ کہ میرا اللہ ضرور ہمارے حق میں گواہی لائے گا۔ یہ قصہ پیغام ہے ہر مرد عورت کے لیے کہ زبان سے سنبھل کے بولو، اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو زبان کو ٹھیک بولنا سیکھو۔ یہ مدرسوں میں نہیں میں 10 مدرسے چلا رہا ہوں، ہم مدرسوں میں زبان ٹھیک چلانا نہیں سکھا رہے، ہم مسئلے مسائل بتا رہے ہیں۔ اس کے لیے جان جوکھوں کی محنت ہے۔ یہ ماں باپ نے بتانا تھا، پہلا کام ماں کا تھا، باپ کا تھا۔ باپ کو کمانے سے فرصت نہیں، ماں کو ویسے شعور نہیں کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی۔ 3 سال کے بچے کو اسکول بھیج دیا تو تربیت کون کرے گا؟ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ تو اسلام کا دوسرا جز، پورا اسلام صرف 2 باتیں، عبادت، اخلاق، حقوق اللہ، حقوق العباد، دونوں اپنی جگہ پہ 2 بنیادیں ہیں، 2 بنیادیں ہیں، ایک نہیں تو دوسرا کھڑا نہیں ہو سکتا، دوسرا نہیں تو پہلا کھڑا نہیں ہو سکتا۔ عبادت والے تو نظر آتے ہیں، اخلاق والے نظر نہیں آتے، نظر نہیں آتے، نظر نہیں آتے۔ میں نے پڑھا اور اللہ کے فضل سے، میں کوئی فخر سے نہیں کہہ رہا، میں نے محنت سے پڑھا، میں نے جو پڑھا میں نے یاد کیا، اللہ نے مجھے ذہن دیا تھا، مجھے کتابیں یاد ہو جاتی تھیں، لیکن میں اخلاق کو پڑھ کے نہ سمجھ سکا۔ یہ بڑا اوکھا سبق ہے، یہ کسی کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے۔ میں نے مولانا سعید احمد خان کو دیکھا،
کہ ہمارے اکابر میں ایک ہستی تھے، اس شخص کو دیکھ کر مجھے زندگی میں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ میں بد اخلاق انسان، ورنہ اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا۔ کسی کی پگڑی اچھال دینا، کسی کا دل چیر دینا، کسی کی غیبت کر دینا، کسی کے عیب اچھالتے پھرنا، اس کو کبھی بے دینی سمجھا ہی نہیں تھا۔ اس شخص کو دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں۔ ایک دفعہ کسی نے میری شکایت لگائی مولانا کے سامنے، تو میں اپنی صفائی پیش کرنے لگا، نہیں حضرت یہ بات ایسے نہیں، یہ ایسے نہیں۔ مجھ سے کہنے لگے بیٹا دین تو اوروں کے الزام بھی اپنے اوپر لے لینے کا سبب سکھا۔ تو مجھے ایک قصہ یاد ہے، 417 صدی کے ایک عالم ہیں احمد بن مہدی بن رستم، ابن کثیر نے اپنی کتاب میں ان کو جگہ دی ہے۔ اس کتاب میں چھوٹا آدمی جگہ نہیں پا سکتا۔ طلب علم میں 3 لاکھ درہم خرچ کیے، 3 لاکھ درہم، آج کا 3 کروڑ روپیہ بنتا ہے علم سیکھنے کے لیے۔ ان کے علم کی وجہ سے وہاں اس کتاب میں ان کو جگہ نہیں ملی۔ ایک قصہ ان کی زندگی میں آیا جس کی وجہ سے ابن کثیر نے ان کو اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ میں جگہ دی ہے۔ ان کی شہرت نصف النہار پر ہے اور لاکھوں شاگرد، لاکھوں مرید۔ ان کے پاس ایک بچی آتی ہے کہ حضرت مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور میں حاملہ ہو گئی ہوں، میں نے آپ کا نام لے دیا ہے کہ میری آپ سے شادی ہے، میری عزت رکھ لو۔ اور کوئی آج کا ہوتا تو اسے چوک میں رسوا کرتا، اسے سر بازار کہتا یہ کر دو وہ کر دو۔ ہماری دستار کو داغدار کرنے آ گئی ہے۔ مرید ہوتے تو وہ بھی کہتے ہمارے پیر کو کیا کرنے آ گئی ہے، کہ بیٹی جا گھر بیٹھ جا، تیرے اوپر کبھی حرف نہ آئے۔ اور اپنی شادی کا اعلان کر دیا اور تان و تشنی کے سارے تیر سہ گئے۔ بڈھے والے شادیاں سج گئیاں، جیاں ورگی گھر بہا لئی، جیاں ورگی گھر بہا لئی، بڈھے والے شادیاں سج گئیاں، بڈھے والے عشق چڑھ گئے۔ ساری عزت کو دو پہ لگا، ساری دستار داغدار کر دی، ایک لڑکی کی عزت بچا۔ یہ دیندار طبقہ اپنی نیکی سمجھتا ہے اوروں کے عیب تلاش کرنا، اوروں کی برائیاں تلاش کرنا، تسبیح ہاتھ میں اوروں کی غیبت، ماتھے پہ محراب اوروں کی برائیاں، اپنی خوبیاں اوروں کی برائیاں۔ ہائے ہائے، اگر یہ قصہ نہ ہوتا تو آج 900 سال کے بعد احمد بن مہدی کا نام دیپال پور میں نہ گونجتا۔ بڑے بڑے شیخ آئے، بڑی بڑی ہستیاں آئیں، بڑی بڑی دستار والے آئے، تہے خاک چلے گئے۔ احمد بن مہدی کی بن رستم کی دستار داغدار ہوئی ایک بیٹی کے دامن سے داغ دھونے کے لیے، تو میرے رب نے اسے تاریخ کا حصہ بنا دیا۔ اور آج تم احمد بن مہدی بن رستم کا نام سن رہے ہو، علم کی وجہ سے نہیں، مسند کی وجہ سے نہیں، اس کی پیری کی وجہ سے نہیں، اس کی عزت کو داؤ پہ لگانے کی وجہ سے ایک بچی پر اپنی عزت کو قربان کر دیا۔ سارے بغداد میں بدنامی مول لے لی، ایک بچی پر اپنی عزت کو قربان کر دیا۔ سارے بغداد میں بدنامی مول لے لی، اس کی عزت کو بچا لی۔ بچہ پیدا ہوا، سارے بغداد میں مٹھائی تقسیم، سارے محلے میں مٹھائی تقسیم، اس کے خوشی منائی۔ اور پھر اس کے بعد اس کی عزت پہ پردہ رکھنے کے لیے، ہاں بھائی ہماری طلاق ہو گئی ہے، ہم نے طلاق دے دی ہے۔ عرب کے ماحول میں طلاق دینا کوئی اتنا بڑا عیب نہیں تھا، ہم نے طلاق دے دی ہے۔ اور اس بچے کا ماہانہ وظیفہ مقرر کیا، 2 دینار کوئی 30-40 ہزار روپیہ بنتا ہے۔ اور 2 سال بعد وہ بچہ مرا تو اس کا پورا سوگ منایا، سارے علاقے میں بیٹھ کر تعزیت کے لیے لوگوں کی تعزیت کی پیغام وصول کی ہے۔ 2 سال بعد وہ بچی آئی اور وہ 2 دینار، 2 سال کا خرچہ 24
48 دینار 50 دینار، وہ آج کا